زنا سے بچنے والے ہیں. ولا یزنون، عباد الرحمان زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زنا نہیں کر سکتا، اور اس پر ایک سائے کی طرح کوئی چیز مسلط رہتی ہے. جب وہ زنا چھوڑ دیتا ہے تو ایمان واپس اندر آتا ہے. اور زنا کی سزا اور اس کی توبہ کی جزا کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا یعنی زنا کرے گا یا شرک کرے گا یا قتل کرے گا، اس کو سخت گناہ ملے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کیا ہوا ہوگا. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وہ غلط کام چھوڑ دے، اس پہ شرمندہ ہو، اللہ کو منا لے. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ کی شرائط میں یہ ہے کہ انسان دوبارہ اس چیز کے قریب نہ پٹکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو یقیناً انہوں نے اپنے نفس پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، یعنی پھر ان کے اوپر عذاب آیا کہ آیا. زنا کرنے والوں کے اندر نئی نئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور آخرت میں بدترین سزا ہے. لیکن توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے کہ انسان توبہ کرے، باز آئے اس کام سے اور پھر اللہ کا بندہ بن جائے.